ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پالنے والا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، داتا و دستگیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس ساری کائنات دے سارے نظاماں نوں اپنی حکمت دے نال بنانے والا، اس سارے نظاماں نوں اپنی حکمت دے نال چلانے والا، اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے نہ سارے نظاماں نوں اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھنے والا اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا دی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چاند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب ربی ارض و سما والی بطحا کان قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس دے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق باپردہ اور با حیا میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رجب دی اج 22 تاریخ ہے۔ رجب دے مہینے نو لوگ زکات دا مہینہ بھی کہندے نے، لیکن جس انسان کو مال ہوئے نصاب نو پہنچیا ہویا، اس دے سال گزر جائے تو اس نو اس دی زکات نکالنی چاہیے، یعنی 100 روپے دے پیچھے 2.5 روپے زکات ہے، یہ توڑے مال نو پاک اور صاف کر دے گی۔ 1 لاکھ دے پیچھے 2500 روپے جی، تو اے اپنے مال نو حساب لگا کے اللہ دا حصہ نکال دو، توڑا مال سمندر میں چلا جائے تو ضائع نہیں ہوئے گا، مٹی دے ہیٹ ہوئے تو ضائع نہیں ہوئے گا، کچھ نہیں ہو سکتا اس نو جس مال جو اللہ دا حصہ نکال دیتا جائے۔ یہ سب مال بھی رب دا ہے اور یہ حکم بھی رب دا ہے۔ اللہ ساڑے مال دا پیسیاں دا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ ساڑے مالاں نو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جڑے لوگ زکات ادا کر دیں نا جی، انہوں نے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جدوں زکات ادا کر دیں تو ایک ایسے بندے نو خاص کرو جس نو تسی اتنی زکات دے دو کہ وہ خود کفیل ہو جائے، اس نو کوئی کاروبار مل جائے، اس کا قرضہ ہے تو وہ ادا ہو جائے، اس نے اگر کوئی چیز بنانی ہے تو وہ بنا لے۔ تسی 1,000 روپیہ دے کے اس طرح لوگاں نو تو اپنے مال نو تسی زکات نکال دیندے ہو، لوگ مجبور تواڈے گھراں تے آندے نے، تسی اپنے بچیاں نو بھی کہہ جاندے ہو کہ جدوں کوئی آئے تو اس طرح دینا ہے۔ اس طرح لوگ ذلیل ہوندے نے جی، ہیں پریشان ہوندے نے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ محلے اللہ وچ دیکھو جڑا بندہ تواڈا مستحق ہے اس نے اتنی زکات دو کہ وہ خود کفیل ہو جائے، اور جو زکات لینے والے نے انہاں دی خدمت وچ بھی میری ایک گزارش ہے کہ جدوں تواڈا سمجھو کام ہو گیا ہے، ہن تسی ٹھیک ہو اپنی جگہ تے پھر نہ لو، کیونکہ تواڈا اب حق نہیں، آپ دوسرے نو تسی کوشش کرو کہ وہ ہیں جی۔ تو یہ صرف اپنے دل نو سمجھانے والی بات ہے بھائی جان، زکات نکالنا بھی، زکات دینا بھی، زکات لینا بھی، اس دے اصول نے، انہاں اصولاں دے تحت اسی چلیں گے تو ساڈا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ ورنہ بھائیو یہ جو پیٹ ہے نا ساڈا، یہ صرف مٹی ہی قبر دی اس نے بھرنا ہے۔ اس نو جدوں بندہ چلا جائے نا قبر دے وچ تو پیٹ پھٹے گا، زمین چ مٹی بڑھے گی تو پھر یہ پیٹ جڑا نا یہ بھریا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا لالچی ہے انسان کہ اس نو اگر 2 زمیناں، 2 بڑے جنگل اس نو سونے دے مل جانا جی تو اس دا یہ پیٹ، اس دی اکھ نہیں رجے گی، بلکہ یہ گل کہے گا کہ ایک اور ہوئے تو پھر یہ 3 ہو جان، پھر ایک اور ہوئے تو ہیں۔ اس طرح انسان تو آگے نو جا رہے بھائی جان۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
میں عرض کراں کہ رجب دا مہینہ لوگ زکات دے مہینے دے نام تے جان دے نے. میں دعا کرنا اللہ جو لوگ تیرے رستے دے اندر خرچ کر دینے اپنا مال تو انہوں نے برکت نصیب فرما ہے. برکت تے تیری طرف تو ہے. دوسرے نمبر تے رجب دی 27 تاریخ نو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی ذات نے مسجد حرام تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو پھر 7 آسمانہ دی سیر کروائی اور جنت دے نظارے کروائے. اللہ تعالیٰ نے جہنم دے مناظر دکھائے اور راتوں رات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر بھی آ گئے. رات دے کچھ حصے دے اندر اتنی بڑی سیر ہو گئی. نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو. قبل اس دے میں اپنی گزارشات شروع کراں. یہ بات میں پہلے تواڈے خدمت وچ عرض کر دینا چاہنا. شان بڑا اس رات دا, مقام بڑا اس رات دا, لیکن اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دے وچ اس رات نو خاص نہیں کیتا اور صحابہ اکرام نے بھی اس رات نو خاص کر کے ایسے عبادت دا انتظام اور انصرام نہیں کیتا. تو پیارے بھائیو, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا تو سانو او کام نہیں کرنا چاہیے. اسی مسلمان ہاں, سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اپنے کام کرنے چاہیے نے. ہاں جی. تو پیارے بھائیو, رات نو قیام اور صبح نو روزہ بڑا افضل عمل ہے, لیکن اگر ایک اس رات دن دا اور اس رات نو خاص کر کے کرو گے تو اللہ دے نبی دے دین دے اندر اضافہ ہو جائے گا. دین دے اندر اضافہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے تو آپ یہ بات کہندے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین دے اندر کوئی بات نہیں نکالی ہوئی, بدعت ہوئے گی اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی. بدعت تو توبہ کرنا مشکل ہے بھائی جان, کیونکہ بدعت بندہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے, تو نیکی تو توبہ ہوندی ہی کوئی نہیں نا جی. ایک اس رات نو معراج دی رات نو خاص کر کے بندہ عبادت کرے, نیکی کرے, تو حضرت ہاں جدو جاں تو آپ فرمان میں تے ایسا نہیں کیتا, تسی کتوں, تو یہ بدعتی بندہ پھر تو دوزخ سے چلا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, میرے عزیز ساتھیوں, لوگاں نے اپنی اپنی طرح دے ترجمے کر لے. کتنی بڑی معراج ہوئی, نبی پاک زمین تو آسمان تے گئے. روافض دا یہ ترجمہ ہے, وہ یہ بات لوگوں نے سمجھا رہے ہیں کہ جڑا آسمان دے اوپر اللہ دے رسول تشریف لے گئے نا, تو آسمان دے اوپر عرش تے وہ علی دا گھر سی جتھے نبی پاک نے گئے نے مہمان دی حیثیت کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نہیں بلکہ علی اللہ ہے. تو یہ اپنا گھر سے اللہ دے رسول دا آپ نیچے تو اوپر گئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, علی حضرت نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے اور انسان نے. نبی پاک دی کفالت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے نے, گھر رہ رہے. نبی پاک آپ دے کفیل نے حضرت علی دے. شان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی ہے, لیکن مبالغہ کرنے والے نے, حد تو زیادہ آگے چلے جانے والے نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی ذات دے نال ملا دیتا. کیا علی اللہ ہے؟ تو قرآن اور حدیث جڑی بات دی طرف انسان نو لے کے جائے نا, انسان نو ادھر جانا چاہیے. اس معراج دے اس اسراء دے سفر دا اللہ تعالیٰ نے جدوں آغاز کیتا تو مالک دی ذات نے فرمایا سبحان الذی, لوگوں پلیکھے کر لو اپنے, پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. سیر کرانے والا اللہ ہے, اوپر بلانے والا اللہ ہے, یہ سارا انتظام کرنے والا اللہ ہے. علی اللہ نہیں ہے, اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہودی لوگ آ گئے نا جی حضرت دے کول, کہنے لگے اپنے اللہ دا شجرہ نسب بیان کرو. شجرہ نسب توڑے رب دا کی ہے. تو انہوں نے یہ پتا سی کہ جتنے بھی دنیا تے دیوتا اور دیویاں نے, اے بت نے جنہ دی لوگ انہاں ساریاں دے شجرے نے, کہ فلاں فلاں جو پیدا ہویا اس نے اتنی عبادت ریاضت کیتی, اتنی اس نے مجاہدہ محاسبہ کیتا, اس نے لوگوں نے دیوتا دے اس منصب تے کھڑا کر دیتا, وہ فوت ہو گیا, لوگوں نے اس کا بت بنا لیا. سب دا شجرہ نسب سی. یہود بڑے پڑھے لکھے, اپنے آپ دے علم تے تعلیم تے بڑا نازاں, کہنے لگے نبی پاک نو اپنے اللہ دا شجرہ نسب بیان کرو. تو میرے نبی پاک نے اللہ تعالیٰ دی ذات دا شجرہ بیان کیتا, کل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد,
اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے ساتھ تو برابری کرنے والا کوئی نہیں، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ کتنا انسان تے اللہ دی ذات دا کرم ہے۔ دیکھو نا، یہ 2-3 قطرے انسان دی اکھ وچ اللہ نے نور دے رکھے نے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگاں دیاں اکھاں نو سلامت فرمائے۔ یہ بڑی پیاری نعمت ہے، آنکھ دی بندہ دیکھ رہے، اپنے باپ نو دیکھ رہے، اپنی ماں نو دیکھ رہے، اپنے چاچا نو دیکھ رہے، بیٹے نو دیکھ رہے، اپنا رستہ دیکھ رہے، پھلاں دی جناب انہاں دی خوبصورتی نو دیکھ رہے، ہر چیز زمین چ رستہ دیکھ رہے۔ آنکھ ہیں تو چند قطرے ہے اس وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دے رکھے ہوئے نے۔ اگر وہ بے نور کر دے تو اس نے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ باہر کھڑے ہو جاؤ، آسمان دی طرف نظر اٹھاؤ، یہ جڑا آسمان دا سورج ہے نا جی، یہ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے، تو یہ نور فوراً اس نو دیکھ لیندہ ہے۔ ایسے کتنا دور ہے یہ سورج، تو فوراً بندہ اس نو دیکھ لیندہ ہے۔ تو یہ معمولی نور اتنے دور تک کیسے رسائی پا لیندہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ دی ذات پاک ہے جس نے اس آنکھ نو ایک قدرت دیتی ہے۔ کتنی زیادہ انسان دی سماعت ہے، کتنی دور ایک کھڑاک ہوئے، بندہ اتھے پہنچنا مشکل ہوندہ ہے، لیکن کان فوراً سن لیندے نے کہ کدھروں آواز آئی ہے، کیسا کھڑاک ہویا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے۔ اللہ اپنی قدرت دے نال تے جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اپنے حبیب نو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اللہ دی ذات نے دیکھا میرا محبوب غمزدہ ہے، پریشان ہے، بیوی اس دی پیاری دنیا تو چلی گئی ہے، رب دے حکم دے نال اس دا شفیق چاچا چلا گیا ہے، اس سال دا نام ہی عام الحزن ہے۔ اللہ نے تسلی واسطے، تشفی واسطے اتنی بڑی سیر دا انتظام کر کے مالک نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو۔ اللہ تعالیٰ دے اتنے بڑے علم دے خزانے اندر سب تو محبت اور پیار والا لفظ ہے بعبدہ۔ اللہ جس نو محبت نال اپنا بندہ بلائے، یہ بہت عظیم لفظ ہے کہ اللہ بڑی لاڈ نال، بڑے پیار نال اے بات ارشاد فرما رہے نے، بعبدہ، میرا اے بندہ ہے، میرا پیارا، میرا لاڈلا۔ میں اللہ نے اس دی اتنی بڑی سیر دا انتظام کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اس دے ارد گرد اللہ دی ذات نے اپنی برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ اتنی بڑی سیر دا انتظام کس طرح ہویا ہے، کس واسطے ہویا ہے؟ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے میں اپنے محبوب نو اور اپنے پیارے اور اپنے لاڈلے نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانے والا سا۔ آپ فرماندے نے کہ میری گھر دی چھت نو کھولیا گیا، جبریل آئے، انہاں مینوں اٹھایا، میں ام ہانی دے گھر ساں، اتھے ہی نبی پاک دی رہائش سی، آپ نو حتیم دے اندر لے آندا گیا، آپ دا شک صدر ہویا، سینہ چیر دیتا گیا۔ میں پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک چیریا گیا، کھولیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی نو کامل اور اکمل بنایا ہے۔ جدوں کسی بندے دا ذہن چلے نا اس طرف کہ ایسے جو ایک کامل اور اکمل ہے، پھر ایسے کھولنے دا، سینہ چیرنے دا کیا مقصد ہے، تو پھر لفظ پڑھ لینا سبحان الذی، پاک ہے او ذات جس نے اپنی قدرت نال جو چاہیا سو کیتا۔ آپ دے دل مبارک نو ایسے باہر نکال کے اس نو آب زمزم نال دھو کے حکمت اور تعلیم ایمان دے نال اس نو بھر دیتا گیا۔ آپ فرمانے پھر ایک سواری آئی جو گدے نالو تھوڑی بڑی ہے، گھوڑے نالو چھوٹی ہے، یقال لہ براق، اس نو براق بولیا جاندہ ہے، برق رفتار، بجلی دی طرح تیز۔ یہ سب پیغمبران دی سواری،
اور خصوصی طور تے اس تے سوار ہوندے نے حضرت جبریل فرشتیاں دا سردار. تو جی سواری آئی تو اس نے تھوڑی شوخی دکھائی, ایسے اچھلیا تو جبریل نے اس دے کناں وچ یہ بات کہی کہ براق شوخی نہ دکھا, اللہ دے نزدیک اس شخص تو معزز انسان اور کوئی نہیں جس نے آج تیرے اوپر سواری کرنی ہے. اس تو معزز کوئی نہیں ہے. وہ معزز اور محترم میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اس تے سوار ہوئے, اس نو نکیل بھی لگی ہوئی ہے, اس تے زین بھی کسی ہوئی ہے. سفر شروع ہویا, اس براق سواری دی اتنی رفتار تیز ہے کہ جتھے تک انسان دی نگاہ جاندی ہے نا اتھے اس دا قدم جاندہ ہے. ایسے سفر تو بہت دور ہے. اللہ انہاں چیزاں دا محتاج بھی کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ نے ایک انتظام کیتا. لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا, اللہ فرماتے ہیں میں تے اپنی قدرت دیاں نشانیاں اپنے محبوب نو اپنے پیارے نو دکھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں سے معراج دی رات ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ مکہ دی بالائی جانب تو اونٹ تے سوار ایک بندہ قافلے دی شکل وچ آ رہے ہیں. اس دے لمبے بال نے, اس دا گورا رنگ ہے, وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. میں پوچھا جبریل اے کون ہے؟ فرمایا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اللہ دس رہے نے کہ میرا عیسیٰ پیغمبر اے میرے لاڈلے میرے پیارے, اے رب دا عبادت گزار پیغمبر سی, اے رب دے شاعر دی بڑی عزت کرنے والا, حاجی پیغمبر خانہ کعبہ دی عزت کرنے والا اے عیسیٰ علیہ السلام ہے. نبی پاک فرم دوران سفر میں گزریا حضرت موسیٰ دی قبر دے کولوں, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. اے نماز دا معاملہ تے دنیا دا معاملہ ہے. بندہ فوت ہو گیا ہے, عبادت دے سلسلے ختم نے, اب اللہ دکھا رہے نے اپنے پیارے نو, اے میرے محبوب اے میرے لاڈلے میرے پیارے, میرا موسیٰ پیغمبر نمازی پیغمبر سی. میرا موسیٰ پیغمبر میرا کلیم اللہ نمازی پیغمبر سی. اس واسطے اللہ اپنے نبی موسیٰ دی زندگی دکھا رہے نے اپنے پیارے اور اپنے لاڈلے میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ پیغمبر نمازی پیغمبر سی. آپ فرماتے ہیں ایک منزل سفر طے ہویا تو جبریل کہہ رہے ہیں محبوب اترو, ایتھے 2 رکعت نماز ادا کرو. میں پوچھا کیڑی جگہ ہے؟ فرمایا تہاڈی ہجرت گاہ مدینہ ہے. پھر اسی سفر شروع کیتا, ایک منزل سفر طے ہویا, پھر جبریل نے کیا اترو اور 2 رکعت نماز پڑھو. میں پوچھا اے کیڑی جگہ ہے؟ تو جبریل کہنے لگے اے طور سینہ ہے, جتھے موسیٰ کلیم اللہ اپنے اللہ نال ہم کلام نے کوئی طور ہے, اے طور پہاڑ ہے رب دے پیارے. ایک سفر آگے منزل طے ہوئی تو میں پہنچ گیا اس جگہ تے جس جگہ دا نام مسجد اقصیٰ ہے فلسطین دے اندر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات دے کچھ حصے دے اندر پہنچ گئے. میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں, آج اتنا بڑا یہ سامان ہے کہ ہرکل بادشاہ دے دربار دے اندر جدوں ابو سفیان نے باتاں کیتیاں تو اس دا ایک وزیر یہ بات کہنے لگا کہ میں اس بات دی گواہی دینا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ میں راتوں رات اللہ دی ذات نے سیر کروائی ہے, میں اس بات دی گواہی دینا کہ واقعی سیر ہوئی ہے. رب نے بلایا اپنے پیارے نو اپنے لاڈلے نو, کیا تسی تے ادھر ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مدین مکے دے اندر ہے, تو اتنی بڑی سیر دا تسی کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس نے کیا میرا ڈیوٹی سی کہ میں دروازہ بند کراں, میں خود سارے مسجد اقصیٰ دے دروازے خود بند کردا سا, لیکن جو بڑا دروازہ سی میں بڑی کوشش کیتی ہے, اس رات نو بند ہی کوئی نہیں ہویا وہ دروازہ. میں 3-4 بندے بلائے کہ آؤ زور لگاؤ دروازہ بند کرو, سب نے کوشش کی تھی, دروازہ بند ہی کوئی نہیں ہویا. اسی رات نو کھول کے دروازہ سے چلے گئے تو جس پتھر دے نال نبیاں دی سواری باندھی جاندی سی, میں صبح دیکھیا کہ اتھے سواری باندھنے دی طرح دے نشان موجود سن. منو یقین ہو گیا کہ آج دی رات اللہ نے اپنے پیارے اپنے لاڈلے کسے بندے نو اللہ دی ذات نے تھے بلایا ہے. تو جو اے بات کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب نے مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی ہے, میں گواہی دینا کہ اس رات ضرور سیر ہوئی ہے اور ضرور آئے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دے. آپ فرما دے مسجد اقصیٰ دے اندر میں دیکھے ہم لوگاں دا جمع غفیر ہے, اتنے زیادہ لوگ مسجد اقصیٰ دے اندر جمع ہوئے ہوئے نے.
میں پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے؟ تو جبریل دسن لگے اے رب دے پیارے رب دے لاڈلے اے سارے انبیاء دی جماعت ہے، اے رب دے برگزیدہ پیغمبر نے، اے آدم علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ نبی پاک فرماندے نے میں نبیاں نو دیکھیا، میں آدم نو لمبے قد والا پایا، میں موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا، موسیٰ علیہ السلام تے گنگرے آلے بالا والے سن، تے جدوں میں حضرت یوسف نو دیکھیا مینوں انج لگا جی میں اللہ نے تقسیم کر کے زمانے دا ادھا حسن ہی حضرت یوسف نو دے چھوڑے ہے۔ سارے پیغمبران نال ملاقات ہوندیاں مؤذن نے اذان کہہ دیتی، اذان ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے۔ اب میرے دل وچ خیال آیا آقا فرماندے نے کہ شاید حضرت آدم جڑا سارے نبیاں دا باپ ہے او جماعت کروائے گا۔ پھر خیال آیا ہو سکتا ہے آدم ثانی حضرت نوح جماعت کروا دین، رب دا بڑا برگزیدہ پیغمبر ابراہیم خلیل ہے شاید او جماعت کروا دے وے۔ رب نے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال ہو سکتا ہے موسیٰ جماعت کروا دے وے۔ ہجے سوچ ہی رہے نے لوگ آپس وچ گلاں کر رہے نے تے جبریل نے بازو مبارک تو پکڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو مصلی امامت تے کھڑا فرما دیتا۔ فرمایا رب دے لاڈلے رب دے پیارے تسی آئے تے سب تو بعد چوئے سارے پیغمبر بڑے نے، لیکن شان تواڈی اتنی زیادہ ہے جتے تسی موجود ہوگے تواڈے ہوندیاں مصلی تے کسے نو کھڑا ہون دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ جب بیت المقدس دے وچ انبیاء دی جمع ہوئی مجلس جی میں مرضی خدا دی، لگی ہن بیان شان عبیدہ، اے آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کہ کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، کھڑا ہو کے اگے 2 رکعتاں پڑھاوے۔ جدوں جبریل اے سخن سن لیتا، بہوں پڑھ محمد نو اگے چا کیتا، نالے ہنس کے تکیا پیغمبر خدا دے اے تیرا ہی حق کے 2 رکعتاں پڑھا دے۔ تو جتھے بھی ہوویں اے ہو ہی نہیں سکدا، تیرے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا۔ اوے انہوں آکھ دے جے مقام محمد تسی سمجھ لو خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کتنی رب نے اونچی شان دیتی ہے، مصلی امامت تے کھڑا کر کے نبی پاک نو رب نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ کوئی اپنی بستی دا پیغمبر، کوئی اپنے شہر دا پیغمبر، کوئی اپنے علاقے دا پیغمبر، لیکن شان رب نے آمنہ دے لال نو دیتی تے پیسے پیکرے حسن و جمال نو دیتی۔ جدوں نبی پاک دی واری آئی میرے رب نے اسلوب بدل دیتا، طریقہ بدل دیتا۔ فرمایا میرا لاڈلا تسی ایک بستی تے ایک شہر دے نبی نہیں ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے لاڈلے اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دو کہ اللہ دی ذات نے اے لوگوں منو توڑے ساریاں قیامت تک آن والے لوگاں دی طرف رب نے منو نبی بنا کے مبعوث فرما دیتا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں بات کہہ رہے ہیں تسی سن رہے ہو، کتنا سکون آ رہا ہے کہ جنہ دا 80 کلمہ پڑھے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رب دی ذات نے کتنی شان بخشی ہے۔ جڑے قریب نے سننے والے نبی پاک دے صحابہ کرام انہوں کتنی خوشی ہوئے گی۔ لیکن میں عرض کرا انسان کدی بھی کوئی کامیابی لے کے آئے نا گھر وچ تو سب تو زیادہ خوشی انسان دے ماں باپ نو ہوندی ہے۔ انسان دے ماں باپ نو بڑی خوشی ہوندی ہے کہ ساڈا بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جڑا اپنی اولاد نو اپنے تو بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے تو بھی زیادہ۔ ماں وال جدوں بچہ پہلی تنخواہ لے کے آئے نا تو ماں دے ہاتھ رکھے اس طرح کر کے تو ماں 7 وار اس طرح پھیر پھیر کے دیکھ دی ہے میرے بچے دی تنخواہ آئی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، سن دے ہو نبی پاک دی سیرت تو جنہاں نو سب تو زیادہ تواڈے
کماں دی خوشی ہوندی ہے سب تو زیادہ انہاں دی خوشی دا خیال رکھیا کرو جنہاں دے والدین موجود نے نا بھائی جان، تو اتنی عزت کر لو کہ جدوں وہ دنیا تو چلے جان کدھر تواڈے دل وچ کوئی منخ باقی نہ رہے کہ میں اے کم نہیں کر سکیا۔ آج کل موبائل دا دور ہے، دنیا گلوبل ہے، پوری دنیا انسان دے سامنے آ جاندی ہے ایک منٹ تو پہلے۔ تو جڑی بات میں عرض کرنا وہ دل ذرا تھام کے میری بات سن لینا۔ دیکھیں نا تسی بھی ایسے پروگرام موبائل تے کہ ایک باپ بڑی دور تو اپنے بچے نو ملن واسطے آیا، بچہ دفتر دے اندر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، کسی نے کہا رکھا باہر کوئی بندہ آیا ہے تو کہہ رہا ہے تہاڈا باپ ہے۔ اس نے آن کے کھڑکیوں سے دیکھا، انہیں پہچان لیا ابا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ ساڑھے گراں دے نے، تسی انہاں نو باہر بٹھا دو، یہ ساڑھے گراں دے نے، انہاں نو باہر بٹھاؤ، یہ باپ ہے؟ میرے بھائیو اس طرح دی بات، ایک طرف بندہ 100 بندیاں نال ٹردا ہوئے نا جی، ایک طرف اکیلا باپ ہوئے، 100 بندے نو چھوڑ کے باپ دی صحبت اختیار کر لا، ادھر نقصان ہو سکتا ہے، ادھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جدوں اے نعمتاں چلیاں جان گیا نا پھر بڑا خیال آئے گا۔ آج بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی بات، تو جنہاں نو خوشی سب تو زیادہ ہونے سی، نہ نبی پاک دا باپ موجود ہے نہ نبی پاک دی ماں موجود ہے، دنیا تے یہی کوئی نہیں ہے۔ سب نو خوشی ہے، گھر والیاں نو خوشی ہے، دوستاں نو خوشی ہے، لیکن جو سب تو زیادہ خوش ہونے والے نے وہ یہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو انہاں دناں وچ بھائی لیاقت صاحب دی والدہ چلی گئی، بھائی جہانگیر صاحب دی والدہ چلی گئی، بھائی عبدالقدوس صاحب دی والدہ چلی گئی، تو دعا کرو نا اللہ سب نو جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ جنہاں کول اے نعمتاں ہیں نا انہاں دا خیال رکھ لو، کیونکہ تواڈی کسے بھی کام دی سب تو زیادہ خوشی تواڈے ماں باپ نو ہوئے گی، یہ بہت زیادہ خوش ہون گے، کدی انہاں تو ایسے منہ نہیں پھیرنا۔ کیوں کہ دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا، ماواں جدوں ٹر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں جے پت کریں آ، ماواں جدوں ٹر جاندیاں، اپنے بیگانے سارے مکھ موڑ لیندے جے، سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے جے، رہندے دلاں والے دلاں وچ چاہ، ماواں جدوں ٹر جاندیاں، اپنیاں ماواں وانگوں ٹھنڈ کون پاندا جے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا جے، اوے اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا جے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا جے، کون منگدا جے مغروں دعا، اوے کون منگدا جے مغروں دعا، اوے ماواں جدوں ٹر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں جے پت کریں آ، ماواں جدوں ٹر جاندیاں، روٹی کھادیا کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی، پیسے کنے تو کمائے باقی سارے پوچھ دے، روٹی کھا دیجے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی، پیسے کنے تو کمائے باقی سارے پوچھ دے، میں رسدا تے مینوں سی مناندی میری ماں، باقی کر دے سی سارے میرے نال روس دے، مقام ابوا ایک راہ وچ بستی، مقام ابوا ایک راہ وچ بستی، جتھے پہنچے نبی الہی، سخت بیماری نازل ہو گئی تے اے پاک نبی دی مائی، مکہ دور تے دور مدینہ تے پیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، کہ دیکھ نہ گیا صورت تیری تے تیرا باپ پیارا، تے دیکھنا سانو بھی نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ،
یہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے نو میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ بیٹا تیرے کام ایسے نے، تیریاں باتیں ایسیاں نے، لگدا اس طرح تیرا ستارہ بڑا ہی بلند ہوئے گا، تو بڑے اونچے شان پائے گا، لیکن تو دنیا تے آیا تے تیرا باپ ہی کوئی نہیں سی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تسی دنیا تے تشریف لے آئے ہو تو تواڈے باپ دنیا تو چلے گئے سن، آج عمر 6 سال دی ہے تے ماں جدائی دے کے چلی جا رہی ہے۔ رب نے تے بڑے اونچے شان دینے نے، آپ نے اتنے شان اللہ دی ذات کو لو پائے کہ آج مسجد اقصی دے اندر امام الانبیاء دی حیثیت تھے کھڑے نے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ۔ آپ فرماندے نے رب دی ذات نے مینوں امامت دے بڑے منصب تے فائز فرمایا۔ 3 روایات نے فرمایا پھر ثم جاء جبریل، پھر جبریل آئے میرے کول، فَأَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ، مینوں آسمان دی طرف لے کے چلے گئے۔ ایک روایت دے اندر اللہ دی ذات نے میرے واسطے ایک بہت خوبصورت سیڑھی دا انتظام کیتا۔ اللہ سیڑھیاں دا محتاج نہیں ہے، اللہ حضرت جبریل دا بھی محتاج نہیں ہے۔ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا سفر 500 سال دا سفر ہے، تے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کیویں ہو گیا جدوں خیال آئے تے پڑھ لینا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اگر رات نو تسی آسمان دی طرف دیکھو تو کئی جگہ تے ایسے بہت گہرے تارے نظر آندے نے۔ فلکیات دا علم رکھنے والے بات جان دے اس نو کہکشاں کیا جاندہ ہے۔ ایک کہکشاں رستہ ہے محمد الرسول اللہ دا۔ اللہ انہاں رستیاں دا محتاج نہیں، اللہ انہاں سیڑھیاں دا محتاج نہیں ہے، پر اللہ نے اتنا بڑا انتظام فرمایا۔ حضرت فرماندے نے اسی زمین تو آسمان دی طرف بلند ہوئے تے پہلا آسمان آیا، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تے آسمان دا دربان تے نوکر غلام بات کہندا ہے من دکل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہے ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہاں، ومما کا توڑے نال کونے؟ تے جبریل کہن لگے میں آکھیا میرے نال ہے محمد سلام۔ اے رب دے حبیب نے تے جبریل نو آسمان دا دربان اے بات کہندا ہے کہ اے بلائے گئے نے، اج بلائے گئے نے، مرحبا مرحبا خوش آمدید آنے والے ہو، تسی بڑے مبارک کو پہلے آسمان تے آئے۔ مالک دی ذات فرماندے نے لے نوریہو من آیاتنا، میں اپنے نبی نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانیاں نے۔ پہلے آسمان تے دیکھیا تے لمبے قد والا ایک بندہ کھڑا ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ فرمایا اے حضرت آدم علیہ السلام جے۔ آدم علیہ السلام کھڑے نے تے اپنی دائیں طرف دیکھ دے نے، سائے موجود نے تے حضرت آدم انہاں دی طرف دیکھ کے مسکران دے نے، خوش ہوندے نے تے بائیں طرف بھی کچھ سائے موجود نے، ایسے جیسے بندے سائے دار ایسے محسوس ہو رہے نے تے آدم علیہ السلام ادھر نو دیکھ کے تے حضرت آدم رو رہے نے۔ میں پوچھیا جبریل سجے پاسے دیکھن تے ہس دے نے، کھبے پاسے دیکھن تے روندے نے، اے وجہ کیے؟ تے جناب جبریل اے بات کہندے نے جڑے سجے پاسے والے رب نے انہاں دے نام جنت الاٹ فرما دیتی ہے، تے اے رب دے نافرمان نے جڑے کھبے پاسے والے اللہ انہاں تے ناراض ہے تے باپ آدم بھی انہاں تے رو رہے ہیں۔ اللہ کے دعا کریا کر اللہ سجے پاسے والیاں وچ سانو سب نو شامل فرما لینا۔ اے پہلے آسمان دا موٹاپا بھی 500 سال دا، پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دا سفر بھی 500 سال دا۔ مالک فرماندے نے لے نوریہو من آیاتنا، میں اپنے محبوب نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانا چاہنا۔ دوسرے آسمان دا دروازہ اس طرح ہی کھڑکیا، آسمان دے دربان نے مرحبا کیا۔ جدو اندر گئے دیکھیا آسمان چ
تے دو رب دے پیغمبر نے پوچھیا کون ہے؟ فرمایا اے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے تے اس دی خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ انہاں نال ملاقات ہوئی، گل بات کیتی، میں دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان دی طرف چڑھیا تے میں دیکھنا کیا اسی طرح ہی دروازہ کھٹکھٹان ہویا، تیسرے آسمان تے ملاقات ہوئی تے رب دا پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام مینوں ملیا۔ جدو میں چوتھے آسمان دی طرف چڑھیا اسی طرح ہی دروازہ کھٹ کیا، گل بات ہوئی تے چوتھے آسمان تے جناب حضرت ادریس نال میری ملاقات ہو گئی۔ رب دا پیغمبر ادریس پیغمبر ہے، پیارا رب دا لاڈلا پیغمبر۔ چوتھے آسمان تو پنجویں آسمان تے حضرت ہارون پیغمبر نال ملاقات ہوئی۔ چھویں آسمان تے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے جدوں ستویں آسمان تے پہنچے تے میں دیکھیا کہ یہ اتھے بھی ایک عمارت بنی ہوئی ہے، ایک گھر بنیا ہوا ہے، اس گھر دی کندھ نال ٹیک لگا کے ایک بزرگ بیٹھا ہے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ فرمایا اے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے رب دا پیغمبر اسم ابراہیم ہے۔ مالک فرماندے نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ میں اپنے پیارے اپنے لاڈلے نوں تے اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھانیاں نے، 7 آسمان مکمل ہو گئے۔ یہ جڑا بیت المعمور ہے، اللہ دے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر آسمان تو یہ بیت المعمور نیچے آئے تو سیدھا ہی خانہ کعبہ دے اوپر آئے گا۔ اے میرے بھائیوں، میرے اور تواڈے دل دے اندر خانہ کعبہ دی کتنی عزت ہے۔ دعا کرنے اللہ جڑے دیکھ کے آئے نے انہاں نوں دوبارہ دکھا دو تے یا اللہ جنہاں دے دل وچ خواہش ہے اللہ سانو خانہ کعبہ دکھا دے۔ اللہ کسے دے دل دا منخ نہ رکھی، اللہ تو مسبب الاسباب ہیں، ہر ایک نو اپنے گھر دی زیارت دی توفیق نصیب فرما دینا۔ تسی دیکھیا انہیں لوگ اس طرح کر کے چکر لگا رہے نے، اس طرح کر کے پھیریاں لگا رہے نے۔ رب دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے خانہ کعبہ دے اوپر 7ویں آسمان تے رب دا گھر ہے، اس دا نام بیت المعمور ہے۔ یہ فرشتیاں دی عبادت کہاں ہے؟ روزانہ 70,000 فرشتہ اتے طواف کردہ ہے۔ جڑا ایک واری طواف کر کے نکل جائے گا قیامت تک دوبارہ اس دی باری نہیں آئے گی۔ اتنی زیادہ تعداد رب دے فرشتے رب دی عبادت کرنے والے نے۔ 7ویں آسمان تو اوپر رب دا پاک پیغمبر فرماندے نے دوسری مرتبہ آج جبریل نے میں اپنی صورت دکھائی ہے 7ویں آسمان تو اوپر۔ میں دیکھ کی رہا ہوں کہ سارا افق بھریا ہویا ہے۔ جبریل دے 600 پر نے، ہر پر دا رنگ بھی بکھرا ہے، ہر پر دے اوپر لگے ہوئے موتی بھی علادہ نے، ہر پر دی خوشبو بھی علادہ ہے۔ جو 600 پر وچوں 200 پر ایسے کھول دے پوری زمین اس دے 200 پران دے نیچے آ جائے گی۔ اتنا بڑا اے فرشتہ ما زاغ البصر وما طغى، میری اکھ پتھرائی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہویا۔ میں دیکھ رہا جبریل نو، اس 7ویں آسمان تے ایک درخت مینوں ملیا، اس درخت دا نام سی سدرۃ المنتہا۔ اتنا بڑا درخت ہے، اس دیاں جڑاں تے 7ویں آسمان تے نے شروع اتھوں ہو رہے ہیں، اس دیاں شاخاں اللہ دے عرش نال لگیاں ہوئیاں نے۔ پوری کائنات انسانیت دے جتنے لوگ نے جو شروع تو پیدا ہوئے قیامت تک پیدا ہونے والے، سب دی زندگی اس درخت دے پتیاں دے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اس درخت دے پتے نے جویں ہاتھی دے کن ہوندے۔ آپ فرماندے نے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس درخت نو اللہ دی ذات نے بیر لگائے ہوئے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے بیر نے جویں ہجر دے لوگاں دے بڑے بڑے مٹکے ہوندے نے، مٹکیاں جتنے جتنے بیر۔
فرمایا میں دیکھ رہی ہوں اچانک اللہ دے عرش والوں کوئی ایسیاں تتلیاں آئیاں نے سونے دیاں، انہوں نے سارے درخت نوں ٹک لے، اتنا اے درخت خوبصورت ہو گیا، ایسی خوبصورتی محمد نے کائنات کسے اور دی دیکھی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اس دیاں جڑاں وچوں 4 نہراں نکل دیاں جے، 2 ظاہری جے 2 باطنی جے۔ جڑیاں ظاہری نہراں آسمان تے ہے، درخت ہے 7ویں آسمان تے اس دیاں جڑاں چوں نہراں نکل دیاں نے، 2 ظاہری زمین تے آ رہیاں۔ آپ نے فرمایا ایک دا نام نیل ہے، ایک دا نام فرات ہے۔ اگر سمجھنا ہے کس طرح آسمان دے اتنے موٹاپے 500 سال دے سفر، آسمان تو درخت دیاں جڑاں چوں نہراں نکلنے والیاں، زمین تے نیل تے فرات کیسے ہو سکدیاں نے؟ مالک نے فرمایا سمجھ لینا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ سمجھنا ہے تے کہنا اللہ پاک ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ میرے اللہ تو اتنا عظیم ہے، اتنی زبردست سیر کروائی ہے اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے نو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ نو۔ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ اگر اس مجمع کوئی بندہ بیمار بیٹھا اپنی قدرت نال اس نو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ اتنی خطرناک بیماری جس نال بندے دے ساہ بند ہو جاندے نے، اس طرح کر کے بندہ مجبور ہو جاندے، اللہ اپنی قدرت دے نال اللہ رحمت دی بارش نازل فرماؤ اور اس بیماری نو اس دنیا تو ختم کر دو ربا۔ جو لوگ اپنے گھراں وچ بیمار نے، جو لوگ دنیا تو چلے گئے، بھائی سب دعاواں دے محتاج نے، سب نو اپنیاں دعاواں وچ شریک رکھو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے وچ اس تو آگے گفتگو ہوئے گی۔ اللہ قرآن اور حدیث سمجھنے دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب